السلام علیکم، میں ہوں محمد امنان، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ ناظرین، فیصل آباد کپڑے کی صنعت کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، مانچسٹر آف پاکستان کہلاتا ہے۔ اس شہر میں کپڑا جو ہے دھاگے سے لے کر کپڑے بننے تک کا عمل جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سردی آتی ہے تو سردی کی مصنوعات جو ہیں، گرم کپڑے کی مصنوعات، وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے آج ناظرین کو وہ دکھائیں گے۔ فیصل آباد بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی ہوزری مارکیٹ میں اس وقت میں موجود ہوں، جناح کالونی میں، جہاں پر ٹراؤزرز، ہائی نیک اور دیگر شرٹیں جو ہیں گرم کپڑے کی وہ بنائی جاتی ہیں۔ یہ سارا پروسیس جو ہے کس طرح سے ہوتا ہے، گرم کپڑا جو ہے کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مارکیٹ میں یہ کپڑا تیار ہونے کے بعد کس طرح سے سیل ہوتا ہے یا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس حوالے سے ساری گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ عامر صاحب موجود ہیں، جو ایک سیٹ اپ کے مالک ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عامر بھائی، یہ بتائیے گا کہ کپڑا جو ہے گرم کپڑا کس طرح سے تیار ہوتا ہے؟ یہ شرٹوں کے لیے ہائی نیک ٹراؤزر تیاری کا جو سارا مرحلہ ہے وہ شروع سے بتائیے گا۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا یہ دھاگا خریدتے ہیں اور دھاگے کے بعد یہ جاتا ہے نیٹنگ ہونے کے لیے مشینوں کے اوپر۔ اس کے بعد یہ ڈائنگ پر جاتا ہے۔ ڈائنگ کے بعد جو ہے نا یہ پھر دوبارہ رول بنتے ہیں اس کے۔ رول کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور کٹائی آپ نے دیکھ لی ہے، کٹائی ہوتی ہے، سلائی ہوتی ہے، ادھر ہی سارا کام تقریباً ٹوٹل ادھر ہوتا ہے فیصل آباد کے اندر ہی۔ یہ ہمارے اپنے یونٹ ہے، ہم اپنی خود تیاری کرتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے ابھی دیکھ بھی لیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جب سردی کا سیزن آتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہائی نیک کا ایک اور ٹراؤزرز وغیرہ جو ہے لوگ زیادہ پہنتے ہیں، تو پر پیس کے حساب سے بھی آپ سیل کرتے ہیں یہ ہول سیل مارکیٹ ہے؟ یہ بیسیکلی جو ہے نا ہول سیل مارکیٹ ہے، اور اس میں تقریباً پر پیس بھی کبھی کبھار جو ہے نا وہ سیل ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا اس کا ہول سیل ہے۔ تو یہ پورے ملک کے اندر الحمدللہ مال جاتا ہے اس میں۔ تو 6 پیس کی پیکنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو بچے والا مال ہے، اور 1 پیس جو ہے وہ ایک پیس بھی ہو جاتا ہے اس کا سیل۔ اچھا آج کل کے دور میں جیسے بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور دیگر جو سامان ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، دھاگا بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ کے کام پہ کوئی اثر پڑا ہے یا بالکل ٹھیک چل رہا ہے کام؟ یہ ظاہری سی بات ہے، دھاگے کا تو اثر پڑتا ہے نا۔ جب مہنگائی ہوگی تو سب کے اوپر ہی اثر پڑتا ہے، ایک بندے کے اوپر تو نہیں نہ پڑتا یہ۔ تو دھاگا جیسے مہنگا ہوا، اگر دھاگا سستا ہو تو پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے کام۔ جیسے جیسے دھاگا جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن جو اس کی انکم ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا عامر بھائی یہ بتائیے گا، فیصل آباد سے یہ کپڑا کن کن شہروں میں اسپیشلی جاتا ہے یا زیادہ ڈیمانڈ کن شہروں میں ہوتی ہے اس کپڑے کی؟ پنجاب کے اندر تو تقریباً سبھی شہروں میں جاتا ہے یہ، اور زیادہ جو ہے نا یہ افغانستان کے اندر جاتا ہے مال۔ تو بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بھی کافی سارا جو ہے نا مسئلہ بنا ہوا ہے، پیسے نہیں لگ رہے، حوالے وغیرہ نہیں لگ رہے، تو جتنا مال بنا ہے زیادہ تر جو گرم مال ہے افغانستان جاتا ہے۔ تو پنجاب کے اندر بھی الحمدللہ چلتا ہے مال، لیکن جس کی وجہ سے کافی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اچھا اگر دیکھا جائے بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی یہ کام چلتا ہے، تو پاکستان سے دیگر ملکوں میں بھی کپڑا جاتا ہے افغانستان کے علاوہ؟ ہاں جاتا ہے، جیسے کہ اسی مارکیٹ کے اندر سے دبئی بھی جاتا ہے، دیگر ملکوں میں جاتا ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، ادھر کام سب ماشاءاللہ بہتر ہے۔ اچھا قیمت کے حوالے سے آخر پہ ہمیں بتا دیں کہ قیمتیں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی شرٹ جو آپ تیار کر رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے پر پیس؟ جو ہم شرٹ تیار کر رہے ہیں اس کی جو ہول سیل قیمت ہے وہ تقریباً پر پیس 300 روپے ہے ہائی نیک کا۔ جو آپ باہر سے لیتے ہیں تو وہ اس کا ریٹ زیادہ ہے، وہ تقریباً 500-700 کے قریب جو ہے نا پیس باہر جو اس کی قیمت ہے۔ ہمارے پاس صرف 300 روپے اس کی قیمت ہے پر پیس، اور جو بچے والا مال ہے اس کی 6 پیس کے اندر پیکنگ ہوتی ہے، درجن کے حساب سے چلتا ہے۔ اچھا سر آخر پہ صرف یہ بتا دیں کہ حکومت سے ایز اے تاجر یا ایز اے دکاندار حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا کام جو ہے مزید بڑھ سکے؟ جی ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہے نا وہ کمی ہونی چاہیے۔ جب کمی ہوگی تو قیمتوں کے اندر پھر ہی جو ہے نا کاروبار اچھے سے چل سکیں گے۔ تو جیسے جیسے یہ قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں کاروبار کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ جی ناظرین، دھاگے سے گرم کپڑا یا گرم جو مصنوعات ہیں وہ بننے تک کا عمل جو ہے عامر صاحب نے آپ کو بتایا۔ یہاں پر دیگر یونٹس پر بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کٹنگ کس طرح سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کپڑا جو ہے پریس ہو کر مارکیٹ میں تیاری کے مرحلے تک جو ہے کس طرح سے پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، دیگر احوال بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔
ناظرین ایک سیٹ اپ پر موجود ہیں جہاں پر کٹنگ کا کام جاری ہے. یہ کپڑا تیار ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے کٹنگ کے مرحلے سے گزرتا ہے, اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماسٹر ہیں اس کام کے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تھان کو تیار کرنے میں یا کاٹنے میں کتنا وقت آپ کو درکار ہوتا ہے؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک تھان کو کاٹنے کے لیے. اس کے بعد یہ سلائی پہ جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پیکنگ مین سیدھا کرتا ہے, اس کے بعد پھر یہ پریس پہ جاتا ہے. اچھا, اس سائز کے حساب سے کٹنگ مطلب کس طرح سے میئر کرتے ہیں؟ مطلب مختلف سائز کے کپڑے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح سے مد نظر رکھتے ہیں یا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے اس چیز کا؟ وہ جب تھان آتا ہے تو اس کی فرمائش کرتے ہیں, فرمائش کے حساب سے پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں کہ اس کا لارج سائز بنانا ہے یا ایکسل بنانا ہے یا ایم سائز بنانا ہے, تو وہ فرمائش کی وجہ سے کر لیتے ہیں. اچھا, اور یہ بتائیے گا اس سیزن میں کام آپ کا بڑھ جاتا ہے اور کتنا جو ہے آپ کا کام کتنا ضروری ہے اس سارے پروسیس میں؟ اس میں کیونکہ میں نے کاٹنا ہے تو تقریباً آگے 20-22 لوگ نے کام کرنا, اگر میں نے نہیں کیا تو وہ 22 لوگ فارغ ہیں. تو سیزن کے حساب سے تو اچھا ہوتا ہے کہ سردی میں ہوتا ہے, کوئی سردی کی وجہ سے کام سلو ہوا ہے اس بار, اور اس سے زیادہ فرق جو پڑا ہے وہ افغانستان کا بارڈر بند کرنے کی وجہ سے پڑا, ورنہ بھی ادھر بہت رش ہوتا ہے, ہمیں بھی پھر رات تک کام کرنا پڑتا ہے. ابھی افغانستان کا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے صرف ہم عصر کی اذان یا مغرب کی اذان تک کام کرتے ہیں, اس کے بعد فارغ چھٹی کر لیتے ہیں. اچھا, ایک تھان کی مزدوری کیا ہوتی ہے یہ ہمیں بتا دیں. وہ درجن پر پیس کے حساب سے ہوتی ہے یہ گرم مال کی, یہ تقریباً ایک پیس کی 8 روپے کی مزدوری ہوتی ہے. ناظرین پریس پہ اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر یہ تمام مصنوعات تیار ہو کر فائنل مرحلے میں پریس ہونے کے لیے آتی ہیں. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے جو یہاں پر کام بھی کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد پریس جو ہے کتنی ضروری ہے اور یہ مصنوعات جو ہے اس کے بعد پیکنگ کے مرحلے میں کس طرح سے جاتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ بتائیے گا جب یہ سارا مال تیار ہو جاتا ہے اوور لاک کے بعد اور سارے مرحلے کے بعد, تو آپ لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ سارے کپڑے کو جو ہے تیار کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کام پریس کا جو جتنا مرضی قیمتی مال بنا لے, جب پریس کرتے ہیں پھر حسن بنتا ہے. جتنا مرضی لاگت لگا لے, جب تک پریس نہیں ہوگا نا کام اچھا نہیں ہوگا, پیس نہیں بنتا. ایک دوسرے نمبر سے مزدور مزدوری کرتا, مالک مزدوری نہیں پوری دیتے, تو بہت ہی کم یہ ریٹ کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے. ایسا ویسا ہمیں بچتا نہیں, اتنا کچھ منائی آ رہے, ہمیں کچھ نہیں دیتے مزدوری. یہ جو ہم پریس کا کام کر رہے ہیں نا, تقریباً سب سے آگ کا کام ہے, سب سے سخت ہمارا کام ہے, سب سے سخت آگ کا کام ہے. ساری دیہڑی سڑتے رہتے ہیں, دیہڑی 1000-1200 کی بنتی, بڑی اوکھی, بہت ہی اوکھی. اچھا, یہ بتائیے گا پر پیس کیا مزدوری ملتی ہے آپ کو اور کیا مطالبہ حکومت سے, کیا مطالبہ آپ کا؟ حکومت سے یہ مطالبہ, ہمیں ریٹ بہت کم دیتے ہیں, تقریباً کم سے کم 2 روپے پیس دینا چاہیے مزدوری. یہ ہمیں دیتے ہیں 12 آنے مزدوری. 1 روپیہ بہت جڑا اوکھا مال ہے نا اس کا 1 روپیہ دیتے ہیں, جو اس سے اوکھا ہے اس کا بہت ہی کم کا ریٹ دیتے ہیں, ریٹ ہی نہیں پورے ہمیں دیتے. ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مال ہلکے یا سوتر نکما لاتے ہیں, کہہ رہے بھی اچھا کرو, پریس میں اچھا ہوگا. جب یہ مٹیریل اچھا لائیں گے پھر ہی اچھا ہوگا. مٹیریل نکاما لاتے, اس کی وجہ سے کافی مسئلے بنتے ہیں ادھر. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے کہ مارکیٹ میں کام کے حوالے سے کام کی تیزی ہے اس وقت یا کام مطلب بالکل مندہ چل رہا ہے, کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کام کی الحمدللہ تیزی ہوتی تھی, لیکن انہیں پتہ نہیں کیا اس مال کو نظر لگ گئی یا کیا ہوا کہ بہت ہی نارمل کام ہوا. ہر بندہ پریشان ہوا کام کی وجہ سے بہت زیادہ. کیوں؟ سوتر چل جو اس کا ریٹ بہت ہو جاتا. آج ہم نے چیز لی ہے روپے کی, کل 2 روپے کی ہوئی ہوتی, کوئی سمجھ نہیں آتی ریٹ کی. اور سوتر عالم میں بھی ریٹ بڑھا دیتے ہیں بہت زیادہ.